أجمعين۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ پہلے بھی میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی یہی آیت پڑھی تھی، اور علم غیب کے تعلق سے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس عقیدے کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، اور آج اس کا کچھ تتمہ رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ آج اس کو پورا کر کے اس موضوع کو بند کر دیں گے۔ باتیں بہت ہیں، لیکن جو بنیادی اور ضروری باتیں ہیں عقیدے سے متعلق، تاکہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو سکے، اسے یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ جزئی اور فرعی مسائل کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو وقت پڑنے پر جسے ضرورت ہو وہ علماء سے اور مفتیان اکرام سے رجوع کر کے اس کو معلوم کر لیں۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی شیخ، کوئی پیر، حتیٰ کہ کوئی ولی اور کوئی پیغمبر اور کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں۔ ذاتی طور پر ان کو کوئی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو وحی کے ذریعے سے غیب کی بہت سی باتوں پر جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، ان کی امت کو ضرورت ہوتی ہے، مطلع فرماتا ہے۔ اسی طرح کچھ غیب کی خبریں، کچھ غیب کے واقعات کرامات کے طور پر اولیاء اللہ کو کشف اور الہام کے طور پر عطا کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے انہیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بہت آسان سی بات ہے کہ دیکھو، علم تو کچھ نہ کچھ ہر کسی کو ہوتا ہی ہے، عامی آدمی ہو، جاہل آدمی ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، اب مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کچھ نہ کچھ باتیں تو وہ جانتا ہے، ایسا تو نہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتا، بہت ساری باتیں جانتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے اتنا تو جانتا ہے نا کہ یہ میرے ابا ہیں، یہ میری اماں ہیں، یہ میری دادی ہیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ پھوپھی ہیں، تو اتنا علم تو ہے ہی۔ بہت چھوٹا ہے تب بھی اتنا جانتا ہے کہ یہ ابا ہیں، اماں ہیں، ابا کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اماں کی نہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو علم ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسے عالم نہیں کہا جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت تجارت کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں جانتے ہیں، کوئی گاڑی کا ڈرائیور ہے، کوئی کچھ جانتا ہے، کوئی کچھ، اس کی وجہ سے اسے عالم نہیں کہا جاتا۔ عالم اس کو کہا جاتا ہے جس نے اساتذہ کی صحبت میں رہ کر کے ایک معتد بے علم حاصل کیا ہو اور اساتذہ نے اسے سرٹیفکیٹ دیا ہو، سند دیا ہو کہ ہاں تم عالم ہو، اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی تھوڑا موڑا جانتا ہے یا کچھ علم اس کے پاس ہے تو اس کی وجہ سے وہ عالم نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ غیب کی خبریں اگر انبیاء اکرام کو معلوم ہیں، زیادہ یا کم، زیادہ کم، اصل میں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نسبتی چیز ہے۔ ہمارے نسبت کے اعتبار سے تو انبیاء اکرام کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نسبت سے ان کے علوم بہت کم ہوتے ہیں۔ اب میں ذرا نسبت کو آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے کسی کی نسبت سے بڑی ہوتی ہے، کسی کی نسبت سے چھوٹی ہوتی ہے۔ ہماری یہ مسجد ہے، ابھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسجد ہماری بہت سی مسجدوں کے حساب سے بہت بڑی ہے، بہت سی چھوٹی چھوٹی مسجدیں، دارالفلاح یہاں کی بڑی مسجدوں میں سے بڑی مسجد ہے، لیکن ظاہر بات ہے دہلی کی جامع مسجد سے چھوٹی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسجد چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی، بڑی ہے چھوٹی مسجدوں کے اعتبار سے اور چھوٹی ہے جامع مسجد کے اعتبار سے، یا اور بھی بہت ساری مسجدیں ہیں ان کے اعتبار سے چھوٹی ہے جو ان سے بڑی ہے۔
تو اسی طرح جو انبیاء اکرام کو علوم غیب حاصل ہوتے ہیں، انباء غیب حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دینے سے حاصل ہوتے ہیں، وہ ہمارے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے غیب کے اعتبار سے بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کی نسبت ایسی ہوتی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ، اور اسی طرح ہمارے علوم کی نسبت انبیاء اکرام کے تعلق سے ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ۔ کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، وہ انبیاء اکرام کے علوم کی مناسبت سے اتنے ہی علم رکھتا ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ لے لیا جائے۔ بڑا سے بڑا نبی، حتیٰ کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ جو آپ کو عطا کیے گئے، وہ اللہ کی نسبت سے اتنے ہی ہیں جتنے سمندر کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اللہ کے علوم کی نسبت سے۔ تو بہرحال میں نے اتنا تو آپ کو بتا دیا تھا کہ انبیاء انسانوں میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ پھر میں